السلام علیکم جی بچوں، جو آج اسٹوری میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے سہارا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری اسٹوری پسند آئے گی، تو اسٹوری شروع کرتے ہیں۔ موسم بڑا خوشگوار تھا، باہر برآمدے میں بیٹھی ہوئی برساتی بارش کا نظارہ لے رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر لان کے کنارے درخت ہوا کے ہلکورے سے جھوم رہا تھا، فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی، پھول پودے درخت نکھرے دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک ایک رکشہ پورچ میں آ کر ٹھہر گیا، اس میں سے ایک معمر خاتون اتری جو سیدھی میری جانب بڑھ رہی تھیں۔ میں نے اسے آتے دیکھا تو کھڑی ہو گئی۔ پہلی نظر میں خاتون کے قد و خال اجنبی سے لگے، غور سے دیکھا تو کچھ شناسائی لگی۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ اسلام آباد میں کئی سال پہلے جہاں میرا گھر تھا وہ خاتون سامنے وہاں رہتی تھیں۔ بڑے ٹھاٹ باٹ سے مہارانیوں کی طرح سج بن کر اچھی طریقے سے اچھی پوشاک میں نظر آتی تھیں۔ میں نے ایک دم سے ان کو پہچان لیا تھا، کیونکہ کئی سال پہلے میں اسلام آباد میں رہتی تھی اور وہ میرے گھر کے بالکل سامنے رہتی تھی اور روزانہ مجھے نظر آتی تھیں۔ پہلے میں اسی لیے نہیں پہچان سکی تھی کہ ان کا حلیہ، بلکہ پورا حال ہی کچھ مختلف نظر آ رہا تھا۔ آؤ خالہ جان آئیے، میں نے کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہیں بٹھا لیا اور غور سے ان کا مرجھایا ہوا چہرہ اور میلی پوشاک کو دیکھ کر پوچھا، خالہ جی بہت عرصے کے بعد آپ کو دیکھ رہی ہوں، خیریت ہے؟ یوں لگتا ہے کہ آپ بیمار ہیں۔ التجا بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے گویا ہوئیں، بیٹی بڑی مشکلوں سے تمہارا گھر ڈھونڈا ہے۔ جیسا کہ تم جانتی ہو کہ میں نے شوہر کی وفات کے بعد اپنے بیٹے کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی سزا دیتے ہوئے بہو سمیت گھر سے نکال دیا تھا۔ اپنی دونوں بیٹیوں کے بہکاوے میں آ کر یہ سب کچھ کیا تھا۔ بڑی بیٹی کی شادی تو تم نے دیکھ ہی لی تھی، اور چھوٹی بیٹی وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگی کہ یہ بنگلہ میرے نام کر دیں تاکہ بھائی آپ کو تنگ نہ کر سکیں۔ بچی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے فیصلہ لیا اور گھر بچی کے نام کر دیا۔ ماں بیٹی دونوں اکٹھی رہیں گی، یہی سوچا تھا میں نے۔ بہن کے نام گھر دے کر بیٹا کوئی مطالبہ نہیں کر سکے گا، لہٰذا مکان میں نے اس کے نام کر دیا۔ اڑتی اڑتی خبر رشتہ داروں میں پہنچ گئی۔ خاندان میں سے ہی ایک لڑکا تھا، اس نے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ انکار کرنے کی کوئی معقول وجہ نہ تھی، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ شادی ہو گئی اور تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بیٹی کو تنگ کرنے لگا کہ یہ بنگلہ میرے نام کر دو۔ تم یقین مانو میری بیٹی نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر مکان اس کے نام کر دیا۔ شوہر کی خوشی عزیز رکھنے کے لیے مجھ سے کہا کہ امی آپ اپنی بہن کے گھر لاہور چلی جائیں۔ یہ سب شوہر کے کہنے پر اس نے کیا تھا، لہٰذا میں دل برداشتہ ہو کر لاہور بہن کے گھر چلی آئی۔ داماد نے آنکھیں پھیر لیں اور بیٹی بھی اس کے اشاروں پر ناچنے لگی۔ آج میں سوچتی ہوں کاش میں نے اپنے گھر سے اپنے بیٹے کو نہ نکالا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ بہت زیادہ مجبور پریشان ہو گئی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ تمہارا خیال آیا، اس لیے اشاروں پر ناچنے لگی۔ آج میں سوچتی ہوں کاش میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نہ نکالا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ وہ جو بھی تھا میرا خون تھا، ایک چھوٹی سی بھول کی میں نے اس کو اتنی بڑی سزا دی کہ گھر سے ہی نکال دیا۔ آج وہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہوتا، اس کی بیوی اور بچے میری تنہائی کو دور کرتے۔ اب میں بہن کے گھر پڑی ہوں، بیمار رہنے لگی ہوں، دوا دارو کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کوئی رقم موجود نہیں ہے۔ 3 بچے ہیں مگر اپنے آپ کو بے اولاد سمجھتی ہوں۔ مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے اپنے گھر سے نہیں نکالنا تھا۔ کاش مجھ سے یہ غلطی نہ ہوتی۔ میں اسی لیے آئی ہوں کہ میرا مکان مجھے واپس دلوا دو۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔ میں نے دیکھا موسلادھار بارش کی طرح اس کی آنکھیں بھی برسنے لگی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ آنسو تھمنے ہی نہیں جا رہے تھے۔ میں نے سوچ رہی تھی یہ لوگ مکافات عمل کا بھی نہیں سوچتے اور ایسا برا کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اگر آپ کو میری اسٹوری پسند ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن